بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک میں کن اعذار کی وجہ سے روزہ افطار کرنا، روزہ توڑنا، روزہ نہ رکھنا جائز ہے، میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے جو شخص بیمار ہو، او علی سفر، یا تو سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک، اگر کوئی شدید بیماری میں ہے، سخت مریض ہے، مرض میں مبتلا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا تو کوئی سفر میں ہے، شرعی سفر، جس سفر کی وجہ سے آدمی شریعت میں مسافر ہو جاتا ہے، اس کے لیے نماز قصر کرنا جائز ہے۔ جو 48 میل ہوتا ہے، ہمارے آج کل کے حساب سے جو کیا کہتے ہیں 80 یا تو 82 کلومیٹر تک اگر کوئی سفر کرتا ہے تو شریعت میں مسافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شرعی مسافر ہو جائے یا تو سخت بیماری میں مبتلا ہے، تو وہ شخص کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ لیکن بیمار آدمی جب تندرست ہو جائے گا، رمضان کے بعد جب تندرست ہوگا، صحیح ہو جائے گا، تو وہ اس کا قضا کرے۔ اسی طرح سے مسافر آدمی جب سفر سے واپس آ جائے گا، رمضان کے بعد کے وقت میں وہ قضا کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے فیسلٹی اور سہولت ہے۔ اسی طرح سے اگر روزہ کی حالت میں کوئی روزہ رکھ رکھا ہے، سخت بیمار پڑ گیا، آپ روزہ توڑے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں تو توڑ سکتا ہے، جب تندرست ہو جائے گا تو اس کی قضا کرے۔ سخت بھوک اور پیاس لگ گئی کہ ہلاکت کا ڈر ہے، تب بھی روزہ توڑنا جائز ہے، لیکن جب رمضان ختم ہو جائے گا تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرنا پڑے گا۔ اگر حاملہ عورت ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اس عورت کے اپنے جان کا خطرہ ہو یا بچے کے جان کا خطرہ ہو، تو اس عورت کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے، آئندہ اس کا قضا کرے۔ اسی طرح سے اگر آدمی نے دن بھر کام کیا اور اتنا پریشان ہو گیا، اب اس کا جان کا خطرہ ہو گیا کہ اگر وہ روزہ نہ توڑے گا تو مرنے کے قریب ہو رہا ہے، تو اتنا قصداً سخت بھاری کام کرنا رمضان میں
جس کی وجہ سے روزہ توڑنے کی ضرورت پڑ جائے اس کے لیے سخت منع ہے، گناہ ہے، لیکن جان بچانے کے لیے اگر روزہ نہ توڑے تو جان کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، تب بھی روزہ توڑ سکتا ہے۔ لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد اس کا قضا کرنا پڑے گا، قضا ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے عورت کی جو مہینہ میں جو بیماری ہوتی ہے، مخصوص ایام حالت حیض میں جو روزہ رکھنا حرام ہے، اسی طرح سے بچہ پیدا ہونے کے بعد حالت نفاس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان ایام کی روزوں کا قضا رمضان کے بعد جب وہ پاک صاف ہو جائے گی تو ان ایام کی قضا ان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ پاک رب العالمین ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔